اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب اعلیٰ، میرا نام بنش فاطمہ ہے اور میری آج کی تقریر کا موضوع ہے نماز کی اہمیت۔ ہوگا سوال حشر میں پہلے نماز کا۔ نماز دین کا ستون ہے، اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے اور اگر نماز رد تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو اہمیت نہ دے اور اسے معمولی چیز سمجھے وہ آخرت میں عذاب کا مستحق ہے۔ جناب اعلیٰ، نماز ہمیں عبادت و بندگی کی معراج پڑھی جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو حقیر سمجھے گا وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔ جناب اعلیٰ وقار، نماز انسان کو تواضع و فروتنی، اطاعت و بندگی، طہارت و نظافت، عدالت و صداقت، متانت و امانت، شرافت و عزت، شجاعت و ہمت سب کچھ سکھاتی ہے۔ غرض یہ کہ جناب عالی، جب ہم تمام شرائط کے ساتھ اس عظیم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک عجیب قدرت و معنویت کا احساس ہوتا ہے، جہاں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ خدا کے سامنے آنے کے لیے دنیاوی منصب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امیر غریب، چھوٹا بڑا، عالم جاہل سب ایک ساتھ ایک صف میں آ جاتے ہیں۔ بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جناب عالی وقار، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ نماز میں ہی ہمارے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کی، اور اس مشکل وقت میں ہمارے بھی آپ نے اپنی نماز قضا نہ ہونے دی، بلکہ ہمیں اور تمام اپنے چاہنے والوں کو یہ بات تا زندگی کے لیے سمجھا دی کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے موت سر پہ کیوں نہ ہو، نماز کو ترک نہ کریں۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم ان باتوں سے لگا سکتے ہیں کس طرح ہمارے ائمہ صلاۃ و سلام نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے ہر موقع میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ بقول علامہ اقبال، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیار، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیار، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جناب اعلیٰ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز اللہ کی عبادت کی ایک صورت ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسے یاد رکھیں، اس سے مدد مانگیں اور اس سے قریب ہوں۔ نماز یہ ساری باتیں پوری کرتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گئے اللہ کے سجدے میں پھر وہ جو چاہے اسے ضرور ملتا ہے۔ جناب اعلیٰ، ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ غرض ہے کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نماز غرور کو مٹا دیتی ہے، نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے اور نماز پڑھنے والے ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں۔